پھر ارشاد فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا؟ اب بڑی بارگاہ ہے، قضا کی بات کیوں کریں؟ ہم تو ادا کی بات کریں گے، ہم تو عاشق رسول ہیں نا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور چھپا ہوا سورج واپس کر سکتے ہیں، اللہ کے حبیب کو اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں قضا نہیں حضور، ادا ہی پڑھیں گے۔ انگلی کا اشارہ کیا، پلٹا ہوا سورج، چھپا ہوا سورج طلوع ہو کر کے دوبارہ عصر کے وقت آ گیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا کر۔ یہ حضور کے محفل کا ادب تھا صحابہ کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا بشر نام کا ایک شخص، سنا، جس کو بشر حافی کہتے ہیں۔ شراب خانوں کے بھٹے چلتے تھے، خود شرابی کبابی اور ہمیشہ نشے کے عالم میں رہنے والا شخص بشر نام کا۔ اللہ اکبر، اس کے خود شراب کے کارخانے چلتے۔ ایک دن شراب کے کارخانے سے نشے کے عالم میں اپنی گھر کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں اللہ کا مقدس کلام قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ملا نشے کے عالم میں۔ تو جب قرآن شریف کا ایک ٹکڑا دیکھا، اللہ کا نام دیکھا، تو اٹھایا، اللہ کا نام چوما، آنکھوں سے لگایا، کاش کہ یار یہ حدیث سب پڑھے ہوتے، قرآن آج طاقوں میں نہ رکھا ہوتا، جمعے کے دن اگر نہ پڑھے ہوئے ہو تو کم سے کم اس کا لگانا، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آج تو قرآن کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کاش کہ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں بس رچ جائے اور اس پر آپ عمل کر لیں۔ پڑھے ہوئے نہیں یار، اللہ کا کلام تو دیکھ لیا کرو۔ کیا اللہ نے آنکھیں نہیں دی؟ فلمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں؟ یہ آپ کا تصور ہے، ہمارا نہیں۔ آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، پارکوں میں بہترین پھول باڑی دیکھ سکتے ہیں، کیا قرآن کھول کے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ آپ کا دیکھنا بھی ثواب ہوگا اور آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہوگا، آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو قرآن شریف دیکھتے ہیں، اس کو عطر سے معطر کرتے ہیں، معطر کرنے کے بعد اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بلند مقام پر رکھنا، عطر سے معطر کرنا، یہ ادائیں اللہ کو اتنی بھائیں، اتنی پسند آئیں، قسم خدا کی۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، اے میرے عزیز، میرے محبوب، جاؤ بشر سے کہہ دو میں تمہیں سلام کہتا ہوں اور تم اب توبہ کر لو، اب تمہاری توبہ کا وقت آ گیا ہے، گناہوں سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے کام چھوڑ دو۔ جب یہ پیغام بشر کو سنایا گیا تو ارے میرے لیے اللہ کا سلام، فوراً آنکھیں اشک بار ہو گئی، پرنم ہو گئی، زاروں قطار دہاڑے مارنے لگے، میری عمر برباد ہو گئی، میں کیا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا، بشر حافی نے جب یہ پیغام سنا رب کا، اس اہل اللہ نے، وقت کے ولی نے یہ پیغام پہنچایا تو سارے کام چھوڑ دیے، جو شراب خانے، مالداری، جو پیسے تھے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اب بشر حافی جنگولی کی اور نکل گئے، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اللہ اکبر، اتنا قرب حاصل کیا کہ اللہ نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ قرب عطا فرمانے کے بعد اب بشر جو ہے اللہ کی اس مقدس زمین کا اتنا ادب کرتے کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے اور میں اس مقدس زمین پر چپل اور جوتا پہن کے چلوں، یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ تو آپ ننگے پیر گشت کیا کرتے تھے، ننگے پیر چلا کرتے تھے، اپنے گھر سے آنا جانا، جنگلوں میں، پورے شہر میں جہاں بھی آپ جاتے ننگے پیر آپ چلا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول بن گیا۔ تو ننگے پیر چلنے کی وجہ سے اللہ نے ایسا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی محبت انسان کے دلوں میں تو ڈالی ہی ڈالی، لیکن اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دی ادب کی وجہ سے۔ اب کوئی جانور راستوں میں لید نہیں کرتا، گوبر نہیں کرتا، کافی زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک دن آپ کے راستے سے، جس راستے سے آپ جایا کرتے تھے مسجد کی جانب، اسی راستے بیچ روڈ پر ایک جانور نے گوبر کر دیا۔ تو ایک شخص نے اعلان کیا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے کہا آپ خاموش، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ آپ کو اس کا علم ہے کہ بشر حافی کے انتقال کی بات کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے آج تک میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کبھی جانور نے روڈ کے بیچ پر گوبر نہیں کیا۔ گوبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بشر حافی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر یہ پوری دنیا میں شائع ہو گئی کہ بشر حافی کا واقعی انتقال ہو گیا۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام ادب سکھاتا ہے۔ مذہب اسلام، امام شافعی علیہ رحمہ
40 سال تک مدینہ منورہ کے اندر درس حدیث دیتے رہے، اور جب درس حدیث دیتے تو روایتوں کے اندر آتا ہے ورق پلٹنے کی آواز تک نہیں ہونے دیتے۔ حدیث پاک کا جو ورق ہے، پیج کہہ لیجئے، اس کو جب پلٹتے تھے تو پلٹنے کی اتنا حضور کی حدیث کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ورق پیج پلٹنے کی آواز تک نہیں ہونے دیتے۔ اور تو اور 40 سال رہے، ان 40 سالوں میں کبھی امام مالک نے نہ پیشاب کیا مدینہ منورہ کے اندر، نہ پخانہ کیا۔ یار گیا کہاں پخانہ پیشاب؟ یہ کہاں چلا گیا؟ جنت کے اندر جنتیوں کو غذائیں دی جائیں گی، جو طلب کریں گے۔ روسٹیڈ ذہن میں آیا، فوراً آپ کے لیے حاضر ہوگا، بھنا ہوا گوشت بہترین لذیذ، لیکن ایک ڈکار آئے گی، سب ختم۔ یہ لذیذ کھانا جنت کے اندر دیا جائے گا۔ روایتوں میں یہ نہیں ملتا کہ پخانہ پیشاب کیا کہاں، یہ آتا ہے کہ پخانہ پیشاب 40 سال تک امام مالک نے کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ جہاں بھی بیٹھتے آپ کو حاجت ہوتی تو جنگل کے باہر جاتے، جہاں بیٹھتے تو خیال دل میں آتا، یار ہمارے حضور اس گلیوں سے گزرے ہوں گے، میری یہ طبیعت کیسے گوارا کرے گی؟ جہاں میرے حضور کا گزر ہو وہاں میں پیشاب اور پخانہ کروں۔ بیٹھتے، ارادہ آتا، اٹھ جاتے، اور وہ پھر اللہ اس بلا کو، اس مصیبت کو دور کر دیتا۔ 40 سال تک مسلسل یہ آپ کے اندر رہا، اور جب حضور کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، اور آپ عاجزی کی وجہ سے، حضور کا ذکر کی وجہ سے جھک جاتے۔ جو آپ کی جانثار تھے، چاہنے والے تھے، ان پر گرا گزرتا، تو آپ کہتے کہ جو رسول اللہ کا مقام میں جانتا ہوں، اگر آپ جانتے تو ہرگز ایسی بات نہ کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی، امام مالک کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، جواب دے دیتے، فرید جواب دے دیتے، لیکن جب کوئی حدیث رسول پوچھنے آتا تو جواب نہ دیتے، کہتے ٹھہر، پہلے میں غسل کروں گا، میرے حضور کا ذکر آنے والا ہے۔ پہلے غسل کرتے، اس کے بعد نیا لباس پہنتے، اس کے بعد خوشبو بدن میں لگاتے، امامہ شریف باندھتے، پھر آپ کے لیے خاص کرسی رکھی جاتی۔ وہ کرسی نہیں جس پر ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، وہ کرسی نہیں جس پر ہم کھانا کھاتے ہیں، جس پر آئے دن بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ خاص قسم کی کرسی رکھی جاتی اور اس پر بیٹھ کے حدیث رسول بیان کرتے۔ اب سن، میں سناتا ہوں تجھے ایسے حدیث رسول، اور جب تک حدیث رسول بیان کرتے خوشبوئیں مہکتی رہتی، یعنی کوئی لوبان وغیرہ خوشبو مہکا دیتے، جب تک آپ حدیث بیان کرتے وہ لبان ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں حضور امام مالک کی بارگاہ میں تھا، تو حضرت امام مالک کی بارگاہ میں تھا تو حدیث رسول بیان کر رہے تھے، تو اچانک ان کا چہرہ بدل گیا، چہرہ زرد پڑ گیا، اور کیفیت بدل گئی، اور چہرے میں گھبراہٹ، دل میں گھبراہٹ، اور آنکھ کو 17 مرتبہ زہریلے بچھو نے ڈسا، 17 مرتبہ۔ تو مجلس جب برخاست ہوئی، حدیث رسول بیان کر چکے، تو معلوم کیا کہ حضور آپ کا چہرہ، تو کہا حدیث رسول بیان، دیکھو یہ میرے پیر میں، مجلس کے برخاست کے بعد جیسے حدیث رکی تو فوراً آپ کی جانثار دوڑے کہ حضور کیا بات ہے؟ تو کہا اس مقام پر، اس پیر کے انگوٹھے پر میرے 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، اس کے زہر کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا حضور آپ بتا دیتے، ہم اس کو بھگا دیتے، کہ میری طبیعت نے گوارا نہ کیا، جہاں حضور کی حدیث کا ذکر ہو میں اپنی طبیعت کی بات کروں۔ یار یہ تھا مقام۔ ارے سبحان اللہ تو بنتا، یار کون دولت مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ کہو کہ جہاں حضور کی حدیث کا ذکر ہو وہاں اپنی طبیعت کی میں بات کروں۔ یہ مقام تھا صحابہ اور آپ کے جانثار اور آپ کے محبوبوں کے اندر، یہ مقام تھا حضور کا اور حضور کے صحابہ کا اور حضور کی حدیث کا۔ تو جب یہ مقام انسان کے ذہن و فکر میں ہوتا ہے، دیکھو مقام کی بات بتاؤں، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، 22 ہزار اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، حضور کے صحابہ تو حضور کی مبارک بالوں سے بھی محبت کرتے۔ جب حجام حجامت بنانے آتا تو صحابہ اکرام بال مبارک، ریش مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اس کو اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی اور گھمسان کی لڑائی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اور یہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی کے لیے، صحابہ پریشان، نہیں کیا ہو گیا، ٹوپی کیوں؟
جنگ کے اختتام کے بعد جب فتح و نصر کے جھنڈے گڑ گئے تو کہا یار اگر تمہاری پیاری جان کو تکلیف پہنچ جاتی تو پھر کیا ہوتا، تلواریں اگر لگ جاتی تو تم زخمی ہو جاتے. کہا جس ٹوپی کو میں اٹھا رہا تھا اس میں میرے مصطفیٰ کا مبارک ریش مبارک کا بال تھا، اس کی برکت سے میں نے ہزاروں فتوحات کو حاصل کیا. میری طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی جس ٹوپی میں بال ہو وہ بال زمین پر، وہ ٹوپی زمین پر ہو. یہ صحابہ کے اندر یہ مقام و عزت و مرتبہ تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو جب یہ قافلہ نورانی دیکھا تو مکہ مکرمہ کے امام نے غوث اعظم سے کہا، سوچا کہ یہ جبہ قبہ ہے، یہ کچھ عظمت و عظمت اور علم کا مقام بھی رکھتے ہیں. کہا میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے کریے. انہوں نے کچھ سوال کیے، جواب دیے. پھر حضور غوث اعظم نے ایک ان سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ حضور کی مبارک جسم کو انتقال کے وقت جب غسل دیا گیا تھا تو آپ کے مبارک بدن سے پانی گرا تو گیا کہاں؟ تو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، کتابوں میں دیکھا. 2-3 دن تک آپ کتابیں چھانتے رہے، نہیں ملا. تو تھک کتابوں کی ٹینشن میں جب سوئے تو عالم خواہ میں حضور کی زیارت ہوئی المختصر میں. تو جب زیارت ہوئی کہ حضور بڑا مشکل وقت میں آپ تشریف لائے یا رسول اللہ. وہ آپ کی مبارک بدن کو جب غسل دیا گیا تھا وصال کے وقت تو جب پانی گرا تو وہ گیا کہاں؟ تو کہا یہ بغل میں جو ہمارے بزرگ ہیں ایک اور بزرگ تھے. عالم خواہ میں 2 شخص کو مکہ کے امام نے دیکھا، ایک غوث اعظم، ایک حضور تھے، ایک اور کوئی شخص تھے. تو کہا تو آپ ہی بتائیے. تو انہوں نے بتایا کہ آسمانی دنیا پر یہ پانی اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد میں ابھی بتاتے ہیں. آسمانی دنیا پر فرشتوں نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. صبح کو محفل جب سجنے کے بعد میں وہ مکہ کے امام نے کہا کہ اب میں اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں جو حضور غوث اعظم نے، جو شیخ عبد القادر جیلانی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ حضور کو جب غسل دیا گیا تو جو پانی زمین پر گرا تو وہ گیا کہاں؟ زمین نے جذب کر لیا یا کیا ہوا؟ تو کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جب حضور کو غسل دیا گیا، سنو غور سے، جب حضور کو غسل دیا گیا، جب بدن سے جو پانی گرا وہ زمین پر فرشتوں نے نہیں گرنے دیا بلکہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں سنو، میرے محبوب کا یہ بدن سے مس کیا ہوا پانی پوری روئے زمین پر گرا دو اور تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ جہاں جہاں میرے حبیب کے مبارک جسم سے جدا ہوا پانی گرے گا میں قیامت تک وہاں مسجدیں بنواؤں گا. آج جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ حضور کے مبارک غسل کے بچے ہوئے پانی سے بنی ہوئی ہے. اگر وہ لوگ جو حضور کے نام سے، حضور کے مبارک جھنڈے سے چلتے ہیں تو اس مسجد کو ختم کر دیں، دنیا کی مسجدوں کو ختم کر دیں. غور کرنے کا مقام ہے. حضور کے مبارک بدن سے جو پانی گرا تھا فرشتوں نے اٹھا کر آسمانی دنیا پہ لے گئے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کا پانی پورے روئے زمین پر پھیلا دو اور فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ جہاں جہاں میرے حبیب کا پانی گرے گا قیامت تک وہاں مسجدیں بنائی جائیں گی اور وہیں میرے محبوب کا اور میرا ذکر ہوا کرے گا، وہیں محفلیں سجے گی اور وہیں نماز ہوا کرے گی. اللہ اکبر. تو پھر حضور غوث اعظم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ یہ مسئلہ آپ کو حضور نے بتایا؟ تو کہا ہاں حضور نے بتایا. تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں حضور نے تو نہیں بتایا بلکہ حضور کے جو بغل میں تھے انہوں نے بتایا. تو امام مکہ کے امام نے حیرت سے پوچھا یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو عالم خواب کی بات ہے. تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں بغل میں بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھا. یہ حضور غوث اعظم کا مقام ہے، کوئی اور نہیں تھا. یہ مقام ہے ادب کا، حضور کے مبارک وضو کے بچے ہوئے پانی کا، کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ حضور سے سچی محبت کریں، اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنائیں اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر بات ہے. ورنہ ہماری آپ کی زندگی یہی رہ جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا، ایک پتے کے مثل ہو جائے گا کہ پتا جو بے جان ہوتا ہے کوئی کام کا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ